اقلاب کا تعلق با کے ساتھ ہے. اقلاب ایک کہہ لیں گے غنہ کرنے کی ایک چھوٹی سی ٹرم ہے. اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 23۔ تلاوت کے سیکشن میں آج ہم کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 66 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم پڑھیں گے جی اقلاب کا ٹاپک۔ چلیں جی، سب سے پہلے اپنا قواعد جو ہے اس کو کور کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد پڑھے تھے، جس میں ابھی تک کہہ لیں کہ ہم نے ریڈ والی سائڈ سے 2 ریکٹینگل جو ہے وہ کور کیے ہیں، اور ریڈ والی سائڈ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی مینشن کیا تھا کہ یہ وہ حروف ہے جن پر ہم نے قطعاً جو ہے وہ غنہ نہیں کرنا۔ تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 لیٹرز آ جائیں، ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ جو ہے وہ غنہ نہیں کرنا، اور اگر یہ 2 لیٹرز آ جائیں تو ہم نے اس پہ بھی غنہ جو ہے وہ نہیں کرنا۔ تو ٹوٹل یہ کتنے لیٹرز ہو گئے؟ یہ ٹوٹل ہو گئے جی 8 لیٹرز۔ تو ان 8 لیٹرز پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلی کلاس میں ہم نے حروف یومن کو بھی دیکھا تھا، جن پہ ہم نے جو تھا وہ غنہ کرنا تھا، یا واو میم نون۔ اب آپ لوگوں کے سامنے 2 چوائسز ہیں، ایک ریڈ سائڈ ہے اور ایک گرین سائڈ ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ چوز کرنا ہے کہ آپ نے ان دونوں سائڈز میں سے کون سی سائڈ جو ہے وہ زبانی یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یعنی کہ اگر آپ یہ 6 لیٹرز اور یہ 2 جو لیٹرز ہیں ان کو آپ دیکھیں، 8 لیٹرز کو آپ دیکھتے ہیں، تو آپ ان کو زبانی یاد کریں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 8 لیٹرز آ گئے، ہم نے وہاں پہ غنہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے یہ 8 لیٹرز یاد نہیں کرنے تو پھر آپ نے یہ 4 ہیں، یہ 5 اور یہ آ جاتے ہیں 15، یہ 20، پھر آپ نے یہ 20 لیٹرز جو ہیں یہ زبانی یاد کرنے۔ جون سا طریقہ آپ لوگوں کو سوٹیبل لگے، آپ لوگوں نے اس طریقے کے اکارڈنگ جو ہے کہہ لیں کہ وہ طریقہ چوز کر لینا ہے۔ حدیث میں بھی کیا آتا ہے کہ آسان رستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، تو آسان ہمارے پاس یہ کون سے لیٹرز ہیں؟ یہ 8 لیٹرز ہیں، تو ہم نے پھر یہ والا طریقہ جو ہے یہ چوز کر لینا ہے۔ یہ جب میں نے قواعد سٹارٹ کروائے تھے غنے کے، تو میں ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں آپ لوگ اس چیز کو کس طریقے سے لیں گے، سمجھ آئے گا یا وہ جو پوائنٹ ہے وہ کلیئر ہو پائے گا یا نہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک پڑھنے کے بعد مجھے اس چیز کی کہلے تسلی ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ بھی آ رہا ہے، اور آپ اس میں بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو یہ ٹاپک سمجھ رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے کہہ لیں کہ ڈھیر ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور عمل میں بہت زیادہ اضافہ کریں، اور آپ لوگوں سے دین کا جو ہے وہ بہترین کام لیں۔ آمین ثم آمین۔ تو جو چیز ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے وہ یہی آ جاتی ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آ گئے یا لام را آ گئے، ہم نے وہاں پہ کسی صورت بھی کہہ لیں کہ غنہ کرنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور باقی جو لیٹرز آ جاتے ہیں گرین والے، اس پہ ہم جو ہے وہ غنہ کریں گے۔ اب گرین والی سائڈ سے ہم نے فرسٹ ریکٹینگل جو تھا وہ کور کر لیا تھا، آج ہم چلتے ہیں جی سیکنڈ ریکٹینگل کی طرف۔ تو سیکنڈ جو ریکٹینگل ہے ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے با کے بارے میں، جس کے ساتھ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اقلاب، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اقلاب کا تعلق با کے ساتھ ہے۔ اقلاب ایک کہہ لیں گے غنہ کرنے کی ایک چھوٹی سی ٹرم ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم نے وہاں پہ اقلاب کیسے کرنا ہے وہ ہم آج کی کلاس میں سیکھیں گے۔ تو چلیے جی، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اقلاب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ یہ دیکھیے، یہ آپ لوگوں نے یہ جو ڈیفینیشن آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ اتنی ہے، آپ لوگوں نے اس کو اپنی ڈائری میں مینشن کرنا ہے۔ اقلاب کے معنی ہوتے ہیں بدلنے کے۔ کیا چیز بدلنی ہے؟
کہہ رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، اب نون ساکن کی بات ہو رہی ہے اور تنوین کی بات ہو رہی ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کی. ٹھیک ہو گیا. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، ٹھیک ہے، اگر با آ جائے، چاہے وہ ایک کلمی ہو چاہے وہ 2 کلمی ہو، جیسے ہم نے اظہار کے ٹاپک میں پڑھا تھا وہ 1 اور 2 کلمی دونوں میں ہوتا ہے. ادغام میں ہم نے پڑھا وہ صرف 2 کلمی میں ہوتا ہے، من یقل. اب اقلاب کے بارے میں اس نے مینشن کر دیا ہے کہ خواہ وہ 1 کلمی ہو یا 2 کلمی ہو تو کیا کریں گے، یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو پھر کیا کریں گے کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھنے کے عمل کو اقلاب کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے نون کو میم سے بدلنا ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اس بدلنے کے مرحلے کو اقلاب کہتے ہیں اور بدلتے ہوئے آپ نے اس پہ غنہ کرنا ہے. اب ایک آخری آپ کو اگزامپل دوں گی تاکہ آپ کو یہ مزید جو ڈیفینیشن ہے اور ایلیبوریٹ ہو جائے اور کلیئر ہو جائے، لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ لوگوں نے اپنی ڈائریز میں لکھ دی ہے. یہ ہے جی آپ لوگوں کے سامنے اگزامپلس. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر نون ساکن ہے ہمارے پاس، یہاں پہ نون ساکن کے بعد یہاں پہ با ہے، جو ڈیفینیشن میں بات ہو رہی تھی کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے چاہے وہ 1 کلمی ہو یا چاہے وہ 2 کلمی ہو، ٹھیک ہے، ہم نے نون کو میم سے بدلنا ہے. کیوں بدلنا ہے؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے وہ سیکھ لیجئے. ایک نون ہے اور ایک میم ہے، یہ دونوں ایسے لیٹرز ہیں جن کے پاس صفت غنہ ہوتی ہے. نون ساکن کے بعد با آیا، نون نے کہا میں نے با کے ساتھ نہیں رہنا، میری با کے ساتھ نہیں بنتی، تو میم دوسرا جو غننے والا لیٹر تھا اس نے کہا چلو میں یہاں پہ جو ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہوں، میں یہاں پہ رہ لیتا ہوں. تو نون اس چیز پہ ایگری ہو گئی. نون نے کہا ٹھیک ہے تم یہاں پہ رہ لو، لیکن میں یہاں پہ رکی رہوں گی، چاہے میں پڑھی نہیں جاؤں گی، چاہے میں اپنی کوئی بھی انرولمنٹ نہیں لے کر آؤں گی، میری کوئی بھی کہنے کے عمل دخل میرا نہیں ہوگا، لیکن میں یہاں پہ نظر آتی رہوں گی. ٹھیک ہے، یہ سائلنٹ ہو جائے گی، نون پڑھی نہیں جاتی. تو یہ تا زبر میم کیسے بنے گا؟ تا نون کی جگہ تا میم سے ملے گا، تا زبر میم تم، اور غنہ ہم ساتھ میں کریں گے کیونکہ با آ رہا ہے. تو کیا رول ہے اس کا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون کی آواز کو میم سے بدلتے ہوئے غنہ کرنے کے عمل کو، غنہ کرتے ہوئے اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں کو اس ایگزامپل میں جو ہے وہ ڈیفینیشن مزید ایلیبوریٹ ہو چکی ہوگی. کبھی بھی ڈیفینیشن مشکل لگے، اس کو ڈی کوڈ کرنا نہ آتا ہو تو اس کی ایک ایگزامپل اٹھا لیا کریں اور ایک ایک چیز کو سمجھا کریں. اچھا نون ساکن کے بعد با آیا تھا تو ہم نے غنہ نہیں کر رہا یہاں پہ، یعنی کہ ان کا کوئی بھی بانڈ نہیں بن رہا، تو میم آ گیا، وہاں پہ میم نے با کے ساتھ بانڈ بنایا، غنہ کیا، اقلاب کیا، لیکن نون پڑھا نہیں جائے گا، نظر آتا رہے گا. ٹھیک ہے، سائلنٹ ہو جائے گا. چلیں جی اب اس کی ہم کرتے ہیں جی پریکٹس، تو مزید چیزیں آپ لوگوں کو سن کے بھی کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. تنبتو، یہ میں میم پڑھ رہی ہوں، نون نہیں پڑھ رہی. ٹھیک ہے، کچھ لوگ بعد میں کہیں گے کہ جی ہمیں نون کی آواز آئی تھی ریکارڈنگ میں. نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ میم ہے. تنبتو انبتت سنبلتن. اب یہاں پہ یہ بولا ہے، بولا نہیں کر دینا، اس کو لام کی زبر کو لمبا نہیں کر دینا. سنبلتن فانبجست یستنبئونک من بخل من بقلها من بعض من باقیت من بعدها انبورک. اب آ گئے تنوین والے ایگزامپلس. قوما بورا، تو یہ مم پڑھا جائے، قو مم اور غنہ. ٹھیک ہے. امدا بعیدا قولا بلیغا خبیرا بصیرا مرحبا بهم سبأ بنبأ زوج بهیج کرام بررة آیت بینت شقاق بعید ضلال بعید علیم بما فاسق بنبأ رجع
بعید خبیر بصیر خالق بشرا بصیر بالعباد. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہے ہمارا قواعد کا سیکشن. ہوپ سو کہ کلاب کا ٹاپک آپ لوگوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ لینا ہے. چلیے جی, اب آ جائیے اپنے قرآن کے سیکشن کی طرف. آج ہے ہمارے پاس آیت نمبر 66 سے. آغاز کرتے ہیں اپنی تلاوت کا. قرآن پاک کھول لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. یہاں پہ ادغام مع الغنہ, یہ بھی ہم نے غنہ پڑھ لیا. ادغام مع الغنہ, یہ والا بھی پڑھ لیا. یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ, یہ سارے غنے پڑھ لیں گے. یہ والا غنہ بھی نہیں نہ پڑھا ہم نے, نون ساکن کے بعد کاف والا, یہ ہم نے کل کی کلاس میں انشاءاللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ بھی ہمارے پاس ادغام مع الغنہ ہوا. یومن والے سارے لیٹرز جو ہے نا, یہ سارے لیٹرز یومن والے چل رہے ہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وَضَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. یہ وَدَّتْ, یہاں پہ دال کی زبر تا سے آ کے ملے گی, درمیان میں تا, یہاں پہ ادغام ہو جائے گا. یہ تا نہیں جو ہے وہ پڑھا جائے گا, تو اس کو ودت اور تا نہیں پڑھنا, ودت تا سے, یہ تا سے ملے گا. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے یہاں پہ ہلکا سا مارک کیا تھا. یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ, یعنی کہ یہ ریڈ والی سائڈ سے ہے, ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو اظہار کا بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ میں انڈیکیٹ کرتی جاؤں گی کہ کہاں کہاں ہم غنے نہیں کر رہے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك. من غنہ نہیں کرنا، حمزہ ہے، یہاں پہ غنہ ہوگا، پھر تا جھٹکا ہوگا، من ہو یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا، تا من ہو، اور ہو کو لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ایک کلمی ہوا ہے، نون ساکن کے بعد ہاں ایک کلمی میں آیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اب یہاں پہ دو زیر کے بعد لام ہے، لام را کی جیسے ہم نے بات کی تھی، ادغام بلا غنہ، یہاں پہ بھی ہم غنہ نہیں کرتے کیونکہ یہ ریڈ والی سائڈ سے آیا ہے لام. إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. بَلَى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. چلیں جی، آج کی جو کلاس ہے وہ یہیں تک ہے، آیت نمبر 80 تک. اچھے سے آپ لوگوں نے اپنا لیسن جو ہے وہ کور کر لینا ہے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.